مریم اورنگزیب صاحبہ کسی بھی پوڈ کاسٹ میں پہلی مرتبہ انہوں نے شرکت کی ہے. بطور وزیر اطلاعات جب میں پہلے بھی تھی اس وقت ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن وہ اتنی نہیں تھی جتنی اس دفعہ جب میں آئی ہوں. جو ڈرامے، ارطغرل اور باقی چیزیں اس وقت پرائم منسٹر نے کہا، تو آپ اس کو انڈورس کرتی ہیں یا آپ کا اوپینین کیا؟ فاروق وڑائچ شو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چلتن پیور انٹرنیشنل نے. چلتن پیور انٹرنیشنل پاکستان کا آرگینک فوڈ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جن کی 900 پلس پروڈکٹس ہیں، جن میں سکن کیئر، فوڈ اور آرگینک پروڈکٹس موجود ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ 100% آرگینک اور ہیلدی پروڈکٹس استعمال کریں تو گھر بیٹھے www.chiltanpure.com سے اپنا آرڈر آپ منگوا سکتے ہیں، اور آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی یہ آرڈر گھر بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں. فاروق وڑائچ شو میں آج ہماری مہمان ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ. انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے جب سے یہ وزیر بنی، دوسری مرتبہ ان کو موقع ملا ہے، تو کیا انقلابی تبدیلیاں لے کے آئی ہیں، اور آج ان کا یہ کسی بھی پوڈ کاسٹ میں پہلی مرتبہ انہوں نے شرکت کی ہے. تو ان کے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پوڈ کاسٹ کے بارے میں کیا آپ کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو فاروق آپ نے انٹروڈکشن کرایا نا، اس میں جو مرضی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے منصب دیا اس کی بڑی مہربانی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو پارٹی کا عہدہ ہوتا ہے نا، جو آپ نے کہا کہ انفارمیشن سیکرٹری PMLN، اس کا ایک اپنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پارٹی کی قیادت کا آپ کو ایک ان کا اعتماد کا جو احساس ہے وہ اس انٹروڈکشن سے ہوتا ہے. اور بطور وزیر اطلاعات جب میں پہلے بھی تھی تو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اس کی اتنی زیادہ جو پرابلم ہے، جو گلوبل بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے، وہ اتنی نہیں تھی جتنی اس دفعہ جب میں آئی ہوں. کیونکہ جو ایک پورا ہم نے تسلسل دیکھا 4 سال کا پچھلی حکومت کا، اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا ٹولز کو استعمال کیا گیا، جس طرح سوشل میڈیا پہ باٹس کو استعمال کر کے وہ فیک پروپیگنڈا کو ڈسیمینیٹ کیا گیا، تو اس کا ایک زیادہ پرابلمٹک وہ لینڈسکیپ یعنی دوسری مرتبہ آ کے آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی حالات ہی ڈفرینٹ ہیں، اور ہم اس کو کنفرنٹ بھی کر رہے تھے. ہمیں زیادہ احساس اس لیے بھی تھا کیونکہ ہم اس کے وکٹم بھی تھے اس فیک پروپیگنڈا کے. تو اس میں آتے ہی میں نے جو پیمرا کا ہمارا قانون ہے، اس کی لیجسلیشن کے اندر ہم نے پاکستان کا پہلا قانون مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پہ بنایا، جو انشاءاللہ اگلے سیشن میں نیشنل اسمبلی کے اندر پورا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہوئے ٹیبل ہو جائے گا، اور وہ سینٹ میں جا کر اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کون سی مس انفارمیشن ہوتی ہے، کون سی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اس میں آپ کی انٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر انٹرنیشنل SOPs کے تحت، پرنسپلز فریڈم آف ایکسپریشن کے پرنسپل کے تحت اس میں اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. پھر دوسری دفعہ یہ بہت پرابلم تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیا ہے اس کے اندر لے آفس بہت ہوئیں 4 سال، کیونکہ جو میڈیا کی جس طرح زبان بندی کی گئی، سینسرشپ کی گئی، میڈیا پریڈیٹر کہا گیا پچھلے وزیر اعظم کو، تو اس وجہ سے جو پرابلم نوکریوں کی تھی، صحافیوں کی، بہت زیادہ تھی. پچھلے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے تو ان کو مجھے یاد ہے پریس کلب ادھر جہاں بیٹھتے تھے بہت پرابلم، بہت برا بلا کہا جاتا تھا. تو اس میں ہم نے پہلی دفعہ ایک تو ITNE کے ذریعے جو امپلائیز کے رائٹس ہیں، پہلے بھی ہم نے ویج بورڈ کا 11th ویج بورڈ کا اعلان کیا تھا جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، وہ رائٹس آف ویج کو انشور کرتا ہے امپلائیز کے. اس میں بھی ہم نے آتے ہی ITNE کا چیئرمین لگایا، اور اس نے ابھی تک 10 سے 11 کروڑ ریکوریز کر کے امپلائیز کی تنخواہیں جو ہیں وہ تنخواہوں تک، یہ بہت بڑا مسئلہ صحافیوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا کا قانون ہے اس میں پہلی دفعہ PFUJs کو اور صحافیوں کو اس کاؤنسل آف کمپلین میں بھی اور اتھارٹی میں بھی ریپریزنٹیشن دی گئی ہے. جہاں ان کے مالکان بیٹھیں گے وہیں وہ بھی بیٹھیں گے. تو جب بھی کوئی اور جب کسی کی جو تنخواہ کی پینڈ ہو جائے گی فار مور دین 2 months، اور یہ بھی کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ، وہ گورنمنٹ اس کو ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی بجٹ نہیں، کوئی بھی بزنس نہیں دے گی. تو یہ پہلی دفعہ انٹرونشن کی گئی ہے ان دا پیمرا لا، اور اس کو اس طرح انشور کیا گیا تاکہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو صحافی ہے، جو رپورٹر ہے، جو کیمرہ مین ہے، اس کے رائٹس کو کس طرح انشور کیا جائے قانون سازی کے ذریعے. تو یہ اس کے اوپر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ 4 سال جو نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کر کے، کچھ چند لوگوں کی ذہن سازی کر کے،
تو نفرت، فساد، انتشار، یہ جو ہم نے نئے ریسنٹ فینومناز دیکھے ہیں، پیٹرول بمز کے، آپ کو عدالت بلائے تو آپ کلاشنکوف کے سائے میں جائیں، مطلب بالٹی ڈبہ تو گھر سے ہی مل جاتا ہے سر پہ رکھنے کے لیے، لیکن جو آپ نوجوانوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں پیٹرول پمپ بنانے کی آپ ٹریننگ دے رہے ہیں زمان پارک میں، تو یہ ان تمام چیزوں کو یوتھ کو مثبت چیزوں میں ڈالنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام جو ہے وہ بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر مشکل وقت کے اندر بھی دوبارہ سے لیپ ٹاپ اسکیم، اسمال میڈیم انٹرپرینورز انگیجمنٹ، تو وزارت کی سطح کے اوپر ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر کچھ اقدامات کیے۔ میں ایک سوال وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی وی فلکس کا ہم نے چرچا سنا کہ یہ کیا ہے، چیز کیا ہے، اور خیال کہاں سے آیا آپ کو کہ کیا کرنا؟ یہ خیال مجھے 2017-18 میں آ گیا تھا، فلم پالیسی جب ہم نے لانچ کی۔ پاکستان کے اندر کوئی نیشنل ڈیٹا بیس نہیں ہے آف پی ٹی وی کانٹینٹ، نہیں تھا، اور فلم کے کوئی ڈیٹا بیس ہوتا ہے نا جہاں آپ جائیں تو جتنی پاکستان کے اندر چیزیں کانٹینٹ بنا ہوتا ہے وہ سامنے آ جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پی ٹی وی کے اندر وہ سارا کانٹینٹ جل رہا تھا، سڑ رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا، دیمک لگ لوگ استعمال کر رہے تھے، مجھے نہیں وہ تو لوگ بغیر لیکن وہ بھی بغیر اجازت کے رائٹس کے لے کر جو ملتا تھا ڈیجیٹل وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے پورے کانٹینٹ کو ڈیجیٹائز کیا، اور اس پورے کانٹینٹ کو آن لائن ڈال کے، جس طرح نیٹ فلکس ہے اسی طرح پی ٹی وی فلکس کے ذریعے جتنا پاکستان ٹیلی ویژن کا کانٹینٹ ہے، چاہے وہ اسپورٹس کا ہو، چاہے وہ میوزک کا ہو، چاہے وہ اسٹیج پلیز کا ہو، چاہے وہ ڈراماز کا ہو، نیوز کا ہو، براڈ کاسٹنگ ہو، اس سب کو ڈیجیٹل کر کے آپ نے پی ٹی وی فلکس پہ ڈال دیا۔ یہ موبائل ایپ ہے ہمیشہ کے لیے، ہم نے یہ پورا کانٹینٹ ہے جو پی ٹی وی ہے، اس میں صرف اسپورٹس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ، اور اس کا ہم نے کیونکہ وہ ایک ریونیو جنریٹنگ اسپیکٹ ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن، تو اس کو ہم نے علیحدہ ٹریٹ کیا، اور اس کے اندر ذرا رائٹس اور بھی انٹرنیشنل رائٹس کا معاملہ ہوتا ہے، تو کوئی چیز وائلیٹ نہ ہو اس کو انشور کرنے کے لیے ہم نے وہ کیا۔ اور جو پی ٹی وی فلکس کی میں بات کر رہی تھی، اب آپ کے ایپ کے اوپر، فون موبائل ایپ کے اوپر، اینڈرائڈ اور آئی او ایس کے اوپر آپ کے وہ ایپ موجود ہے، آپ کسی بھی وقت نکالو، بڑا وہ کیٹالاگنگ ہوئی ہوئی ہے، پیریڈ وائز کیٹالاگنگ ہوئی ہوئی ہے، ایئرلی کیٹالاگنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی طرح آپ اس کی سرچ بھی کانٹینٹ کی کر سکتے ہیں، جو آپ نے دیکھنا ہے اس کے مطابق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کوئی ہمیں چارجز ہوں گے؟ کوئی دیکھ نہیں، کوئی چارجز پاکستان ابھی تو ٹرائل بیسس پہ ہے، انٹرنیشنلی لوگوں کو اس کی سبسکرائب فیس دینی پڑے گی، کیونکہ اس میں ہمیں بھی انٹرنیشنلی اس کو پے کرنا پڑتا ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے اوپر، تو اس طرح جو بھی منیمل آئی تھنک ابھی $4 ہے جو آپ کو اینولی دینے پڑیں گے، کچھ بھی نہیں، ہم نیٹ فلکس اور باقی اتنے زیادہ دیتے ہیں، اور اتنا فیڈ بیک ہے اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے یہاں بیٹھے۔ پی ٹی وی کا ہر ڈرامہ جو ہے وہ آج کے ایکٹر کے لیے، آج کے پروڈیوسر کے لیے، آج کے ڈائریکٹر کے لیے، آج کے کیمرہ مین کے لیے وہ خود ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اگر پی ٹی وی کے بڑے بڑے نام، میں کتنوں کا نام لوں، وارث دیکھ لیں، دشت دیکھ لیں، خدا کی بستی دیکھ لیں، تنہائیاں دیکھ لیں، دھوپ کنارے، مطلب آج بھی حفظ ہیں لوگوں کو، آج بھی ہم لوگ وہ ناموں سے ہم بہتر معاشرہ تھے، ہم بہتر لوگ تھے، بہتر سوسائٹی تھی، بہتر ہمارا بیانیہ تھا ملک کا، ان چہروں کے ذریعے ہمارا بیانیہ پوری دنیا میں ان لوگوں کو جانا جاتا تھا، اور وہی پاکستان کے بیانیے کے اندر ویلیو ایڈیشن تھی۔ تو ان سب کو آپ پی ٹی وی فلکس پر دیکھ سکیں گے، اور جو بچہ آج ایکٹر بن رہا ہے اس سے بھی میری یہ ضرور گزارش ہوگی کہ وہ ہر اس پلے کو غور سے قریب سے دیکھے، وہ خود ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے یہ پلیز جو ہے، اور ہر نہ صرف ایکٹر، جیسے میں نے پہلے کہا رائٹر دیکھے کیا لکھے ہوتے تھے پلیز، کیا ان کے اندر سبق آموز گفتگو ہوتی تھی، ایک ڈائلاگ آپ کا جو ہوتا تھا وہ آپ کی سوسائٹی کی ریفلیکشن تھا، آپ کے اپنے جو پرابلمز ہیں، وہ پرابلم کو پرابلم نہیں دکھاتے تھے، وہ اس پرابلم کو فکس کرنے کا جو ہوتا تھا معاملہ وہ اس کو ہمارے ابھی تو پرابلمز ہی چل رہے ہیں ڈراموں میں، تو یہ ایک ریولیوشن تھی جس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا گیا، اور میں اس میں پی ٹی وی آپ نے انشور کیا کہ یہ چلتا رہے گا آپ کے بعد بھی؟ نہیں، یہ تو ایپ بن گئی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ پھر فلم پالیسی ایک انیشیٹو ہے جو ہم نے 17 میں شروع کیا، 18 میں پاس ہوئی، اور کیا ہے ویسے یہ؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ادھر فلم بن نہیں رہی، اچھی نہیں بن رہی۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان کی فلم انڈسٹری دنیا کی نمبر 1 فلم انڈسٹری تھی ان ٹرمز آف پروڈکشن، پھر اس کے بعد آپ کی وہ
30 سال کا ایک کالا سیاہ دور دیکھا فلم انڈسٹری نے، جس میں 1980s کے 79-80 کے بعد فلم بننی بند ہو گئی. بالکل. پھر دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑی، پھر وہ ایک ایکسٹریمزم کا دور دیکھا جو پاکستان کی عوام نے دیکھا. ہر ایکٹر نے لڑی وہ جنگ، ہر پروڈیوسر نے لڑی، ہر بندے نے ہر اپنی سطح پہ لڑی. افواج پاکستان نے لڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی، حکومتوں نے اس کے خلاف پوری ایک، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا نواز شریف صاحب نے 13 میں ایک ریزالو کیا دہشت گردی کے خلاف. رد الفساد آیا، ضرب العضب آیا. پوری دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے ایپیسوڈ سے نیشنز گزری ہیں، وہاں دوبارہ سے انٹرٹینمنٹ، کلچر، ہیریٹیج کے ذریعے دوبارہ سے عوام کو نارملائز کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے یہ ٹولز استعمال ہوتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. تو ہم نے 80s کے بعد فلم بننا پاکستان میں بند ہو گئی. سنیما ہاؤسز، CNG پمپ اور پیٹرول اسٹیشنز اور شادی ہال بن گئے. پنڈی میں جو بڑے بڑے لینڈ مارکس تھے، شبستان سنیما، گلستان سنیما، ادھر کپری سنیما، میٹرو سنیما، سارا کچھ. اور کیونکہ اور وہ اس میں قصور نہیں ہے ان کا، بیکاز فائنینشیل وائبلٹی آف اے سنیما ختم ہو گئی، فلم ہی نہیں بن رہی تھی نا، تو یہی ہونا تھا. لیکن اسی ادوار میں ہمارے معاشرے میں عدم برداشت زیادہ بڑھ گیا، نفرت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے اوپر مزید ویلیو ایڈیشن اس کی ہو گئی. 2018 کے بعد کا جو دور دیکھا کہ کتنا ایکسٹریم دور، نفرت کے بیج بوئے گئے، سارا کچھ ہوا. اس وقت اگر پاکستان کے اندر سے کوئی بھی چیز ان تمام چیزوں کو نارملائز کر سکتی ہے، ہمارے معاشرے کو دوبارہ نارملائز کر سکتی ہے، معاشرے میں دوبارہ ٹالرنس لائی جا سکتی ہے، ہماری جو یہ وائبرنٹ فلم، اب پوری دنیا میں فلم کو فلم نہیں کہا جاتا، وہ اسکرین ٹورزم ہے، جہاں ہم اپنے ملک کو دنیا کے پورے اس اسکرین کے اوپر لے جاتے ہیں، جہاں ہم ٹورزم پروموٹ کریں، کلچر. چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، میں ابھی ٹرکی گیا تھا تو یہاں سے پتہ چلا کہ کئی سال لاکھوں جو ٹورسٹ ہیں وہ صرف ان کے اس اسکرین کو دیکھ کے لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ کیا ہے. بالکل ہے ہی یہ، اور ہمارے پاس یہ نہیں، اور ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس چیز کو ضرورت سمجھتے ہوئے ہم لوگوں نے فلم پالیسی بنائی، اور پالیسی کے بعد اب اس کو قانون سازی کا حصہ بنا دیا گیا. اگر آپ سنیما بنائیں گے تو آپ کو ٹیکس انسینٹیو ہے، اس آپ کی انکم کے اوپر 0 ٹیکسیشن ہے. اگر آپ پروڈیوسر ہیں، آپ کی فلمیں بنائیں، آپ کی انکم 0 ٹیکسڈ ہے. آپ امپورٹ کریں سنیما اکوپمنٹ، 0 ٹیکس ہے. آپ کا جو ڈسٹریبیوشن اور سنیما کے اندر جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی جو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں صرف وہ لوگ فلم بناتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں فلم بنانا، کیونکہ اس کے پورے ملک کے اندر پوسٹ فلم ٹریٹمنٹ کی لیب بھی موجود نہیں ہے پروسیسنگ کی. اس کے لیے یا سنگاپور جانا پڑتا ہے، یا تھائی لینڈ جانا پڑتا ہے، یا مطلب ان ملکوں میں جا کے دبئی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، اب لوگ ٹرکی جا رہے ہیں، وہاں بہت اچھی فلم لیبس بن گئی ہیں. تو اس پوری فلم کی چین کو انشور کیا گیا اس فلم پالیسی میں. کوئی کارپوریٹ سیکٹر اگر فلم بنائے گا اس کو FBR ٹیکس ریبیٹ دے گی. فلم لیب بنائے گا، فلم اکیڈمی بنائے گا، فلم سٹی بنائے گا، فلم اسٹوڈیو بنائے گا. آپ نے اس لون کو ٹیکس فری کر دیا پورا اس وقت 0 ٹیکسیشن پہ فلم انڈسٹری. تو یہ کب سے امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ یہ پچھلے سال بجٹ میں اسٹارٹ ہو گیا تھا. اب یہ دوسرے سال میں اور ایڈ کی گئی ہیں چیزیں اس کے اندر. اب جس طرح آرٹسٹ فنڈ ایڈ کیا گیا ہے، جرنلسٹ فنڈ ایڈ کیا گیا ہے، فلم فائنانس، سب پاکستان کی پہلی فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا گیا ہے. جہاں اگر آپ نے فلم بنانی ہے تو آپ اس کاؤنسل کے پاس، آپ کے پاس فنڈس نہیں ہیں، آپ ایک ینگ بڈنگ پروڈیوسر ہو مگر فنڈس نہیں ہیں، بہت اچھے پروڈیوسر ہو، تو آپ اس کاؤنسل کے پاس جاؤ گے. اس کاؤنسل کا ایک کرائٹیریا ہے، وہ آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ آپ کو اس کرائٹیریا کے اوپر ایویلیویٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس میں آپ کی فلم میں ٹالرنس ہونی چاہیے، ٹورزم ہونا چاہیے، انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک بورڈ ہے، وہ آپ کو گرانٹ دے گا، آپ فلم بنائیں گے، اور آپ کی فلم کی انکم بھی اس وقت ٹیکس 0 ہے. تو یہ سب کچھ گورنمنٹس کرتی ہیں پوری دنیا میں. جب ہم فلم پالیسی بنا رہے تھے تو ایران کی اس وقت فلم پالیسی بن رہی تھی، سعودی عربیہ کی بن رہی تھی، ٹرکی کی بن رہی تھی، اس وقت آذربائیجان بنا رہا ہے. تو پوری CPEC جب آیا 2013 میں 14 میں نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جب یہاں انوگریشن ہوئی، تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ CPEC کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ کلچر کے اوپر تھا، ہیریٹیج کے اوپر تھا،
فلم اسکرین کے اوپر تھا کہ جو یہاں پروجیکٹس بنے اس کو شوکیس بھی تو کرنا ہے. جی بالکل. اور کوئی دنیا کا آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروگرام یا انفراسٹرکچر کا پروگرام آپ کی اس چیز کے بغیر ادھورا ہے, مکمل ہی نہیں, پتہ کیسے چلے گا, مکمل ہی نہیں ہے نا. آپ شوکیس ہی نہیں کر سکتے. سنیما نہیں ہے آپ پاکستان میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو افورڈیبل سنیما نہیں ہے. مطلب مولا جٹ آئی تو مولا جٹ ان لوگوں نے تو دیکھی نہیں جنہوں نے اصلی مولا جٹ کو ہٹ کروایا تھا. مولا جٹ نے بہت بزنس کیا, لیکن اگر آپ سوچیں اکانومیز آف اسکیل کے اوپر اگر پاکستان کی پبلک اس کو دیکھتی تو کتنا وہ ریونیو جنریٹ کر سکتی تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے افورڈیبل انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے سنیما ہاؤسز کو انسینٹیوائز کیا, اور ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی 26 لوکیشنز کے اوپر ہم نے سنیما بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا. آج لاہور کے اندر ریڈیو پاکستان لاہور میں ہم نے سنیما کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے. وہاں ہم نے ایک ڈیجیٹل لیب کی ہے, میوزک ریسرچ سیل کی ہے, جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ کے اتنا اثاثہ ہے, اتنی نالج ہے, اتنی انفارمیشن ہے, اتنی ہسٹری ہے کہ اس ریسرچ سیل کو ایک میں نے بھی یہی ہم نے ایک لیب ریسرچ سیل میں, تاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ڈگریز کر رہے ہیں میوزک میں, پروڈکشن میں, کلچر میں, ہیریٹیج میں, وہ آ کے یہاں اپنی ریسرچ پروجیکٹس کریں. تو یہ ریڈیو کی جگہ ہوگی اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جگہ ہوگی جہاں پہ یہ سنیماز بنیں گے, تو اس سے ریڈیو کو بھی فائدہ ہوگا. ریڈیو کو تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے ان کی. پینشنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جب آئی تو وہ اس کو پرائیویٹائز کر رہی جی. پھر انہوں نے کہا ہم یہ بلڈنگیں نیلام کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا یہ ہم لینڈ نیلام کر رہے ہیں. آپ اس ادارے کو بہتر کریں. ادارہ بہتر ہوتا ہے تو امپلائیز کی بہت ہیوی ہیومن ریسورس ہے, ہیومن ریسورس انٹینسو ادارے ہیں ہمارے. لیکن جب ادارہ اب پی ٹی وی ہے نا, اس نے اس کی اسکرین بہتر کی ہے, اس کی پروڈکشن 19 سال کے بعد سٹارٹ کی ہے. پی ٹی وی فلکس آیا ہے, اس کی اسکرین بہتر کی ہے, ورچوئل اسٹوڈیوز شروع کیے. پاکستان کا سب سے بڑا ورچوئل اسٹوڈیو پی ٹی وی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں بنوایا ہے. تو اس سے کیا ہوا, اس سے اس کا ریونیو 5.5 بلین ریونیو, ہسٹورک ریونیو پاکستان ٹیلی ویژن ہسٹری جنریٹ ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہوا ہے, سارے امپلائیز ریگولر ہو گئے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ سب ابھی ہوا, ان کو تنخواہ یہ اس سال میں ہوا ہے. ان کو تنخواہوں کا مسئلہ تھا. اس دفعہ پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان کی پینشنرز جو ہمیشہ سڑکوں پہ آ کے اپنی پینشن اگلے پورے سال میں اس کو بجٹ کر کے ریڈیو پاکستان کے بزنس پلان کے ساتھ لنک کر کے تنخواہیں پی ٹی وی نے دی اس دفعہ, یہ جو آخری کوارٹر تھا. تو یہ وہ سینرجیز ہیں. اگر ادارہ بہتر ہوگا, اسکرین بہتر ہوگی, اکنامک انڈیکیٹرز آف آرگنائزیشن بہتر ہوں گے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ امپلائیز پہ. یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ایک ڈرامہ, اور یہ بالکل سچ ہے. لوگوں نے زبان وہاں سے سیکھی, ایکٹنگ وہاں سے سیکھی. ہمارے جیسے لوگوں کو اگر تھوڑا بہت تلفظ کی سمجھ آئی تو پی ٹی وی کے ڈرامے, خبریں یہ سن کے. پی ٹی وی خود ایک انسٹیٹیوشن ہے, تو پی ٹی وی سکھانے کا یہ سلسلہ جو ہے کہیں پہ درمیان میں رہ گیا. اب کیا یعنی پی ٹی وی اکیڈمی, فاروق آپ نے اچھا کویشچن کیا. پی ٹی وی جو اپنے جس ادوار کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں پی ٹی وی کے اوپر کوئی نیوز کاسٹر اور کوئی بھی پی ٹی وی اکیڈمی سے گزرے بغیر نہیں آ سکتا تھا. اس کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی تھی, اس کے تلفظ کی ٹریننگ ہوتی تھی, اس کے ایکٹنگ کی ٹریننگ ہوتی تھی, پھر جو کیمرہ مین ہوتے تھے, یہ پورا ایک پروسیس تھا. یہ ایسے نہیں بنے ہوئے ادارے کہ اکیڈمی تھی, پہلے آڈیشن تھا, اکیڈمی تھی, اور تھرڈ اسٹیج اس کی اسکرین تھی. اب تو الٹا حساب ہے, اب تو سیدھا اسکرین پہ اکیڈمیز بند ہیں. ٹریننگ تو ہم نے پہلی دفعہ پی ٹی وی اکیڈمی کو بحال کیا ہے, زندہ کیا ہے, اور پی ٹی وی اکیڈمی کے سمر اسکولس کا آغاز ہو چکا ہے, جس میں پی ٹی وی ڈرامہ اکیڈمی ہے, پروڈکشن اکیڈمی ہے, اسی طرح میک اپ اکیڈمی ہے. اس سارے کو یونیورسٹی کے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے پہلی دفعہ کھولا ہے, آرٹسٹ کے لیے کھولا ہے. اگر کوئی پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان کے لوگوں کو ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, سو پی ٹی وی اکیڈمی از دیٹ پلیٹ فارم. یعنی ہر قسم کی ایکٹنگ, سب کچھ, کیمرہ, پروڈکشن, ڈائریکشن, سب اس کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن سروسز اکیڈمی جو ہے منسٹری آف انفارمیشن کی, اس کو جرنلسٹ کے لیے پہلی دفعہ اوپن کیا گیا. پہلے وہ صرف منسٹری آف انفارمیشن کے افسروں کی ٹریننگ کرتا تھا. اب ان کو جتنی یونیورسٹیز جرنلزم اور یہ ڈگریز جہاں جہاں ہیں, ان کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم نے انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں, پی ٹی وی میں اور ریڈیو پاکستان میں. کوئی بھی میرے جیسا جرنلسٹ اٹھ کے ٹریننگ لے سکتا ہے. ہمارا ایک ٹریننگ پروگرام, کیونکہ یہ سارا ایوالو ہوا ہے اور یہ سارا اپنی انسیپشن فیز میں ہے, تو ہم نے سمر میں ایک ٹیسٹ رن شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارا 20 جولائی سے سٹارٹ ہو جائے گا. اس کا 15 کو ایڈ آ جائے گا. ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہے, اس میں آپ رجسٹر کریں گے, اپلائی کریں گے, اور آپ جس بھی اکیڈمی کے جس پارٹ میں اپنی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں آپ اس کا حصہ. اس کی کوئی فی ہوگی؟
ابھی اس کو ہم فری رکھ رہے ہیں فار سمرز فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ یہ بہت سالوں بعد 35-40 سالوں بعد یہ کھلی ہے, تو دوبارہ سے اس پورے سیٹ اپ کو ریوائیو کیا گیا ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے, اور کیونکہ ہر ادارے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کہیں بھی اکیڈمی کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. جو میں کہتی ہوں ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, جرنلسٹ کی ٹریننگ ہے, یہ کہیں تو ہونی. لوگوں کا قصور نہیں ہے اس میں, ہم نے گزارا ہی نہیں اس میں سے, ہاں جی, وہ رک گیا نا, وہ پروسیس منجمد ہو گیا. تو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ہم نے پی ٹی وی اکیڈمی سے یہ آغاز شروع کیا ہے. ریڈیو اکیڈمی سے بھی, ریڈیو ڈیجیٹل لیب کی میں انوگریشن کر کے آئی ہوں. تو یہ سب کچھ ہم نے, یہی کام تھا ریڈیو کا, یہی کام تھا پی ٹی وی کا, جنہوں نے ینگ ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تھا, وہ انوائرمنٹ انیبل کرنی تھی جہاں ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹ ان سب ڈفرینٹ اس میں جانرز میں آئے. تو یہی اس کا مقصد ہے, اور اسی طرح ہم اس کو انشاءاللہ اللہ کرے یہ اسی طرح چلے اور یہ سسٹم چلتا رہے, لوگ تیار ہو کے. اگر چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں تو پھر وہ چلتی رہتی ہیں, اگر اوپر سے کی جائیں تو پھر وہ ظاہر ہے پرسنالٹی ڈریون ہوتی ہیں. لیکن کوشش یہ کی ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے. تو یہ آرٹسٹ فنڈ اور جرنلسٹ فنڈ میں ایڈ دیکھ رہا تھا اخبار میں, آرٹسٹ فنڈ کے اوپر کہ جناب اگر آپ کو ہے تو ابھی جمع کروائیں, اور آپ مختلف پاکستان کے پریس کلبز میں گئیں, وہاں پہ استقبال بھی ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا وہ فنڈ جو ہے وہ جرنلسٹ اور آرٹسٹ کے لیے کام کیا. کیا ہے اب اس کی ضرورت تو بہت زیادہ تھی. یہ فاروق اچھا سوال ہے آپ کا. یہ جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب, تو انہوں نے مجھے, ہمارے پاس صحافی آتے تھے, پرابلم ان دنوں بہت پرابلمس تھیں لے آفس کی. پچھلے 4 سال میں میڈیا کے آفیسز بند ہو رہے تھے, اخباروں کے دفتر بند ہو رہے تھے, لوگوں کو لے آف کیا جا رہا تھا, لوگوں کی نوکریاں ختم, تو وہ آ جاتے تھے. پھر لوگوں کے ہیلتھ, صحافیوں کے ہیلتھ انشورنس کے پرابلمس تھے, بہت بڑا مسئلہ تھا. تو وہ تو ایک دو انہوں نے مجھے بلایا, کوئی صحافی آئے ہوئے تھے, ان کا کوئی علاج کا مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ مریم اگلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ, جب بھی آئی تو ہم یہ مسئلہ حل کریں گے, اور آپ نے یہ ضرور کرنا ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ, ہیلتھ انشورنس کا, تاکہ ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کی ہیلتھ انشورنس ہو. پی آئی ڈی میں ایک پورا میکنزم ہو جو ان کو ویریفائی کرے, اور اس کے بعد ان کو یہ ہیلتھ کارڈ ملے. اس میں میڈیا ورکرز بھی ہیں, پھر جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک الگ بجٹ لائن ڈالی ہے تاکہ ان کے پاس بھی کارڈ ہو, وہ جائیں مطلب باعزت طریقے سے اپنا کام کریں, جہاں مہذب ملکوں میں جیسے سب جگہ کے اوپر یہ ہوتا ہے. تو یہ وہ اس کے پیچھے ویژن ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بجٹ میں اناؤنس ہو گیا. اب جانے سے پہلے اس کا پورا وہ جو ڈسیمینیشن کا, اور تاکہ وہ فائدہ شروع ہو جائے, وہ ہم کرتے جائیں. صرف آخری بات کی, جو ڈرامے ارطغرل اور باقی چیزیں اس وقت پرائم منسٹر نے کہا, تو آپ اس کو انڈورس کرتی ہیں یا آپ کا اوپینین کیا ہے؟ میں پرسنل اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں بطور وزیر اطلاعات. نہیں, دیکھیے فورن کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, وہ اس سے انڈسٹری, لیکن اس کا بیلنس بہت ضروری ہے. کہ اگر کوئی فورن کانٹینٹ آ رہا ہے تو آپ کا کانٹینٹ کتنا اس ملک میں جا رہا ہے, تاکہ یہاں اس کا فٹ پرنٹ اگر ہے تو اس کا, ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس کا فٹ پرنٹ اس کنٹری میں کتنا ہے. ہم ان کو تو اجازت دے رہے ہیں کہ آئیں آپ, اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو انیبل نہ کریں, اپنی انڈسٹری کو اس کو پیٹرنیج نہ دیں, اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں, اور آپ اس کی اسپیس جو ملتی ہے وہ آپ فورن کانٹینٹ سے بھرتے رہیں. دس از کرمنل. اٹ از ناٹ اباؤٹ اے پلے. کسی بھی کو فورن کانٹینٹ کی میں بات کریں, آپ اس فورن کانٹینٹ کو لا کر اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارا کانٹینٹ کتنا اس کنٹری میں جا رہا ہے, اٹ شوڈ بی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. اس کانٹینٹ کی جو ایکسچینج ہے اس کا بیلنس بہت امپورٹنٹ. آپ کو یہی, آپ خود ویسے موویز وغیرہ دیکھتی ہیں ریگولر؟ میں بہت دیکھتی تھی. اچھا. میں کوئی ایسی فلم نہیں ہوتی تھی جو میں نے نہ دیکھی ہوتی تھی, یا اب مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پلے نہیں دیکھتی کوئی, لیکن یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو میں نے پلیز اپنے بچپن سے دیکھے ہیں, فلمیں دیکھی ہیں, میوزک سنا ہے, اس کے مثبت اثرات ہی میری پرسنالٹی کے اوپر ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے تمام چیزوں کے جب یہ کسی سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہیں, ایک اٹوٹ انگ بن جاتی ہیں, تو اس کے صرف پازیٹیو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے ایٹ آل اسٹیک ہولڈرز, آن آل اسٹیک ہولڈرز, ساری سوسائٹی کے اوپر اس کا درجہ بدرجہ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, لیکن ہم کسی وقت آپ کو زحمت دیں گے, اور جو آپ کا ایک وعدہ ہے کہ ہم آپ کی کسی دن کہانی ویورز تک لے کے جائیں گے, وہ بھی ہم سنائیں گے. ضرور ضرور, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.